اللہم یا علیو یا عظیم یا حلیم یا علم. امید ہے تمام احباب سب خیر وافیت سے ہوں گے. اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں عطا فرمائے. خانقاہ انوار تارکیہ میں خوش آمدید. الحمدللہ خانقاہ کی طرف سے بہت اچھی پیاری ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے، تو آپ بھی کوشش کرا کریں، ان کو شیئر کر دیا کریں اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو. واٹس ایپ تو آج کل ہر بندے کے پاس ہے، تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا وہ کہیں پر بھی اس کو شیئر کر دیں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اپنے کرم سے، فضل سے آسانی عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت آپ کی اس کوشش کو قبول عطا فرمائے. الحمدللہ خانقاہ کی طرف سے بہت ساری کتابیں بھی آ گئی ہیں. تو ابھی محرم شریف میں شاہت الوجوہ کا عمل کروایا جا رہا ہے. جو احباب اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں فوراً سے اپنے رجسٹریشن کروا لیں، تاکہ آپ کے وقت سے پہلے رجسٹریشن ہو جائے. گروہ میں ایڈ کر کے پھر مکمل نگرانی میں عمل کروائیں گے. اب یہ دیکھیں گے شاہت الوجوہ کی کتاب یہ الحمدللہ. اب اس میں یہ کہ بہترین اعمال ہیں، اور یہ خاص کر کے قہری عمل، غضب کا عمل ہے. یہ دشمنوں کے لیے ہے اور کافروں کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو لوگ انتہائی تنگ کرتے ہیں، ذلیل و خوار کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ان کے لیے ہے. دشمن جو ہے وہ واقعی جو بندہ دشمن ہے اس کو پھر یہ جو ہے نا وہ جڑ سے اکھاڑ دے گا. تو یا تو اس کو ہدایت مل جائے گی یا پھر وہ فنا ہو جائے گا. دیکھیں یہی چیز ہے نا کہ ایک بندہ بہت تنگ کر رہا، بہت ذلیل کر رہا، بہت پریشان کر رہا، تو پہلے تو ہم اس کی جو ہے وہ ہدایت کی دعا مانگیں گے، نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دفعہ دور کر دیں. تو بہرحال یہ عمل بھی محرم شریف میں کروایا جا رہا ہے. محرم شریف کے بہت سارے اعمال الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی کروائے جائیں گے. آپ لوگ کوشش کریں، ٹائم نکالیں، تو الحمدللہ اس میں بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم. تو دیکھیں یہ خاص دنوں کے اعمال جو ہوتے ہیں نا، تو ان سے ہمارے جو اعمال پہلے ہم نے کیے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی نے چہلقاہ پڑھا ہے، نادری شریف پڑھا ہے، حزب البیت شریف پڑھا، سورہ مزمل شریف پڑھا، سورہ کوثر پڑھی ہوئی ہے، موعظتین، اور اسی طرح دعائے سیفی پڑھی ہوئی ہے، اور بہت سارے اعمال کیے ہوئے ہیں. آیت کتب کیا ہوا ہے، آیت الکرسی کیا ہوا ہے. تو آپ خاص دنوں میں جب ان کو پڑھتے ہیں تو آپ کے وہ اعمال کہہ لو کہ جس طرح ریچارج ہو جاتے ہیں. آپ کا جو لیول ہوتا ہے مزید اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس میں مزید برکتیں ملتی ہیں، مزید روحانیت ملتی ہے. تو مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ جب ہم ذکر و اذکار پہ بیٹھتے ہیں، ذکر و اذکار پڑھتے ہیں، نیت کرتے ہیں، تو اللہ کا قرب پانا ہے، محبت پانی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانی ہے. تو اب یہ ہے کہ کوشش کریں کہ ان دنوں کو ضائع نہ کریں. ان دنوں کو کہہ لو کہ مکمل یکسوئی اور توجہ کے ساتھ عمل لازمی کریں. اب اس میں سب سے پہلا ہمارا عمل ہے ناد علی شریف، ٹھیک ہے نا. ناد علی شریف یہ 10 دن کا عمل ہے. جیسے ہی چاند نظر آئے گا تو اس دن آپ پڑھیں گے، تو آخری دن جو ہے وہ 9ویں دن ہوگا اور 10ویں رات ہوگی. تو اب یہ کہ دن اور رات کسی بھی وقت یہ پڑھ سکتے ہیں. پہلا ہمارا عمل ناد علی شریف ہے. اب اس کے مکمل پرہیز کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو جو احباب پرہیز نہیں کر سکتے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو پرہیز کریں گے ان کو زیادہ فیض و برکات ملیں گے، اور بغیر پرہیز کے کریں گے برکتیں ان کو بھی ملیں گی، ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں یہ کہ آپ نے جو ہے نا پرہیز جلالی و جمالی کرنا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ناد علی شریف کو آپ نے 700 مرتبہ 10 دن پڑھنا ہے. 700 مرتبہ 10 دن پڑھنا، 10 دن یا 10 راتوں میں. تو اسی طرح 1100 مرتبہ پڑھیں گے. 1100 مرتبہ سے پھر یہ آپ پڑھ سکتے ہیں 2100 مرتبہ. اور جو ہے وہ اس سے زیادہ پڑھنا چاہیں، ان کے پاس ٹائم ہے، تو 3125 مرتبہ روزانہ پڑھیں. تو پھر الحمدللہ اس کے فیض و برکات، روحانیت نورانیت ملے گی. اب یہ ہے کہ آپ اس کو ٹائم کوئی بھی رکھ سکتے ہیں، نشستیں 2 کر لیں، 3 کر لیں، آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا. مکمل یکسوئی اور توجہ کے ساتھ. اب آپ نے مثال کے طور پہ رات کو ایک نشست کی ہے 9 بجے، دوسری نشست کی ہے صبح. آپ نے 10 دن اسی طرح کرنا ہے. اگر آپ نے ایک نشست میں پڑھا تو جو ٹائم پہلے دن رکھا ہے کوشش کریں کہ ٹائم اور جگہ ایک ہی رہے. اسی طرح پورے 10 دن عمل کریں گے. تو ناد علی شریف ہمارے شاذلی چینل پر آپ دیکھیں گے، پہلے سے ہی ہم نے پڑھ کر اپلوڈ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. ناد علی شریف اس کو تلاوت کی صورت میں ہمیں پڑھ کے اپلوڈ کیا ہوا ہے. تو آپ
وہاں اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی موجود ہے ہمارے شاذلی چینل کا. تو یہ ہمارا تلاوت والا چینل ہے. اس میں ہم نے بہت ساری ویڈیو قرآن پاک کی تلاوت کی مختلف صورتیں ایک صورتوں کو پڑھ کے اپلوڈ کیا. پھر پارے ہمارے الحمدللہ وہ پڑھ کر اپلوڈ کیے جا رہے ہیں. پھر اسی طرح اس میں جتنے بھی سلسلے کی دعائیں ہیں, سلسلے کے وظائف ہیں, وہ سارے کے سارے کوشش کی ہیں کہ ان کو پڑھ کر اپلوڈ کیا جائے. جن لوگوں کے مخارج ٹھیک نہیں ہوتے, پڑھنے میں ان کو دقت ہوتی ہے, اور بعض کا یہ ہوتا ہے کئی ہندوستان میں خاص کر کے یہ ہوتا ہے کہ کئی ایسے جگہ پر لوگ موجود ہیں وہاں پر مسجد بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور پھر کیا ہے کہ وہاں پر پڑھانے والا کوئی نہیں ہے, بتانے والا کوئی نہیں ہے. تو آپ یہ تلاوت سنیں گے بالکل سیم اسی طرح پڑھنا ہے. تو دوسرا ہمارا عمل چہل کاف ہے. تو اب یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ چہل کاف روزانہ 360 مرتبہ یا پھر آپ نے 700 مرتبہ پھر 1100 مرتبہ پڑھنا ہے. تو یہ چہل کاف بھی ہم نے یوٹیوب پر پڑھ کر ہمارے چینل پر اپلوڈ کیا ہوا ہے, شاذلی چینل پر. اس کا نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے. اسی طرح آیت کتب 133 مرتبہ, آیت کتب جنوبی 133 مرتبہ, شمالی, جنوبی و شمالی دونوں 133 مرتبہ پڑھیں گے 10 دن یا 10 راتوں میں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائے گا. اب اس میں ایک عمل جو بہت ہی پیارا عمل ہے, تو یہ عمل ہمارا حزب البحث شریف کا ہے کہ آپ اس کو حزب البحث شریف کو 3 دن میں دیکھ لیں کہ بیچ میں جمعہ آ جائے. پہلے دن جمعہ آ جائے, دوسرے دن جمعہ آ جائے, تیسرے دن بیچ میں جمعہ لازمی آ جائے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 3 دنوں میں 360 مرتبہ پڑھنا ہے, 120 120 120. تو آپ یہ ہم نے حزب البحث شریف بھی پڑھ کر ہمارے شاذلی چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے, اعتصام اختتام کے ساتھ بھی پڑھ کر اپلوڈ کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اور آپ اسی طرح ہمارے اسی چینل کے پرانی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے 1 سال پہلے کی. تو اس میں جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گے, جس میں ویڈیو اس کے تھمبنیل میں آپ دیکھیں گے 5 6 7 یا 6 یا 7 8 سفر کو جو عمل ہوتا ہے, یا 7 8 9 کو بھی ہوتا ہے عمل, تو وہ اس کے اوپر لکھا ہوگا 6 7 8, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیں گے تو وہ آپ کو اس کی PDF فائل مل جائے گی. اس میں حزب البحث شریف بھی موجود ہے اور اس کے اعتصام اختتام بھی موجود ہے. پھر اس میں پرہیز کا طریقہ, عمل پورا کرنے کا ڈیٹیل تفصیل اس میں موجود ہے. تو عمل مکمل کرنے کے بعد صدقہ بھی دیا جاتا ہے, تو وہ بھی اس میں الحمدللہ مینشن کیا ہوا ہے. تو اس میں یہ فائدہ ہو جائے گا کہ جب آپ پڑھیں گے تو پہلے ہی آپ کو ساری چیزوں کے بارے میں معلومات ہوگا, ویڈیو میں بھی بتایا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اسی طرح دعائے سیفی پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے اور پیر و مرشد کی نگاہ سے کہ الحمدللہ دعائے سیفی پر ہم کتاب لکھ رہے ہیں. تو یہ ہماری کتاب ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا کچھ مہینوں میں یہ مکمل ہو جائے. کافی عرصے سے اس پہ کام ہو رہا تھا اور بہت زیادہ اس پہ خاص کر کے دعائے سیفی پر بڑی محنت کرنی پڑی ہمیں, کیونکہ یہ اس کی جو تحریر آپ کو کہیں پر بھی جو ہے نا وہ تحریر مختلف ملے گی, لیکن جو ہمارے سلسلے کی ہے یہ اتھینٹک ہے. اب یہ کہ ہم نے الحمدللہ حزب السیفی پہ اس طرح کام کیا ہے کہ اس کی تحریر کو پہلے ہم نے وہ اس کی جو عربی تحریر ہے تو اس کی پوری گرامر کے حساب سے جو ہے نا اس کے اعراب لگائیں, تحریر کو گرامر کے حساب سے چیک کیا, پھر اس کے اعراب بھی لگائیں پورے اچھے انداز میں کہ جو پڑھنے والا طالب ہوگا اس کو ہلکی سی بھی کہیں پر بھی دقت نہیں ہوگی. کیونکہ مین چیز یہی ہوتی ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے نا, پڑھتے پڑھتے کہیں ایک جگہ پر پہنچا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہاں اعراب غلط لگا ہوا ہے, اب یہاں تو زبر ہونا چاہیے تھا زیر لگا ہوا ہے, یہاں جو جزم ہے تشدید ہونی چاہیے تھی, یہاں پر جو ہے نا وہ وقف ہونا چاہیے تھا وقف نہیں ہے, یہاں پر جو ہے نا وہ مقصد ہے کہ کھڑا زبر ہونا چاہیے تھا, یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ پھر بندے کا ذہن تھوڑا سا جو ہے نا وہ غیر مطمئن ہو جاتا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, جو بزرگوں کی طرف سے دعائیں ہیں, جو بزرگوں کی طرف سے عطا ہے, جب آپ کو اجازت مل گئی ہے جیسی ہے پڑھ لیں, زیر کا زبر بھی ہو جائے گا, زبر کا زیر ہو جائے گا تو بھی آپ کو اس کے پورے فیض و برکات ملیں گے. دعا اپنی جگہ پر ہے, اس کی تلاوت, اس کا چلہ, اس کا پڑھائی اپنی جگہ پر ہے, لیکن اہمیت آپ کو اجازت رکھتی ہے, ٹھیک ہے نا, اہمیت اجازت رکھتی ہے. جب آپ کو اجازت ہوگی تو الحمدللہ روحانیت کنورٹ ہو جائے گی.
تو بہرحال یہ ہے کہ اس کا بہت اچھے انداز میں بھی پوری تحریر اس کی ہم نے کر لی ہے، عربی کی اس کی تحریر، کیونکہ جب یہ پہلے تھی دعائے سیفی تو اس میں اعراب نہیں تھے۔ اب مختلف علماء کرام نے اور اسی طرح صوفیہ کرام نے اس کے اعراب لگائے، پھر لکھنے والا جو بندہ ہوتا ہے زیادہ تر وہ کہہ لو کہ پرنٹنگ والے ہوتے ہیں یا لکھنے والے ہوتے ہیں، تو ان میں کئی جگہ پہ غلطی بھی آ جاتی، لیکن اب کوشش یہ کی گئی اس کو بار بار ری چیک کیا، بار بار کیا، اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، اپنی طرف سے پورا زور لگا دیا کہ اس کو اچھے انداز میں جو ہے نا ہم نے کر دیں۔ باقی اللہ تعالیٰ قبول عطا فرمائے، غلطیوں سے تو کوئی بھی بری ذمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس کو اچھے انداز میں ہم نے کیا۔ پھر اس کے اعمال، ٹھیک ہے نا، ایک موٹی کتاب ہوگی، زبردست کتاب ہوگی جس میں پورے اس کے اعمال ہوں گے، روحانیت کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے، اور راہ سلوک کے پر چلنے والوں کے لیے، اور پھر اسی طرح آگے جو لوگ علاج معالجہ کرتے ہیں وہ بھی اعمال ہوں گے۔ تو اب یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جلد مکمل ہو جائے گی۔ دعائے سیفی کا جو احباب جو پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس جو بھی ہے دعائے سیفی وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس میں آپ جو ہے اس کو پہلے دن اگر آپ پڑھنا چاہیں گے تو 9 دن میں اس کو روزانہ 3 مرتبہ پڑھیں گے تو 27 مرتبہ ہو جائے گی۔ 27 مرتبہ کریں گے تو اس کا چلہ ہو جاتا ہے، پڑھائی ہو جاتی ہے۔ 27 مرتبہ 9 دن میں کر سکتے ہیں، 27 5 دن میں کر سکتے ہیں، 27 3 دن میں کر سکتے ہیں، 27 مرتبہ 1 دن میں بھی پڑھیں گے تو بھی عمل ہو جائے گا۔ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ اللہ رب العزت برکتیں دے، آسانی عطا فرمائے۔ اور اسی طرح آیت کتب جنوبی و شمالی یہ بھی آپ کا عمل کر سکتے ہیں۔ تو 133 مرتبہ دونوں کو پڑھنا ہے 10 دنوں تک، 10 راتوں تک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے آپ عامل ہو جائیں گے۔ آیت الکرسی خاص عمل حصار کے لیے، اب یہ ہے کہ آپ نے آیت الکرسی کو 360 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ 360 مرتبہ پڑھنا 10 دن یا 10 راتوں میں، تو اس کے آپ عامل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ سارے جو وظائف بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہر کوئی کر سکتا ہے، یہ نہ ہو سوچے کہ لو جی یہ تو جو عاملوں کا کام ہے، عملیات کرنے والوں کا کام ہے، جو علاج معالجہ کرتے ہیں ان کا کام ہے، ہمارا کہاں سے ہو گیا، نہیں۔ اب جب آیت الکرسی 360 مرتبہ پڑھیں گے، آپ اپنی نیت یہی رکھیں گے، اللہ رب العزت اس کے نور سے میرے قلب کو منور کر دے، میرے سینے میں نور عطا فرما دے۔ تو جب آپ اس کا عمل کر لیں گے، 10 دن پڑھ لیں گے، آپ حصار میں آ جائیں گے۔ آپ کے جتنے بھی اہل خانہ ہیں آپ کے گھر میں، آپ کے ساتھ چاہے 1 2 3 یا جوائنٹ فیملی آپ رہتے ہیں، 20 افراد بھی ہیں، سارے کے سارے حصار میں آ جائیں گے۔ کتنا فائدہ ہے دیکھیں نا، اس کا ثواب، اس کی برکتیں، رحمتیں ملنی وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن پھر آپ بھی، آپ کی فیملی بھی حصار میں آ جائے گی، آپ کا کاروبار، آپ کا بزنس بھی حصار میں آ جائے گا۔ تو میری طرف سے تمام احباب کو اجازت ہے، حصار غوثیہ روزانہ 111 مرتبہ پڑھنا ہے، 10 دن یا 10 راتوں تک۔ تو اس کے بھی بڑے فیوز و برکات ہیں کہ آپ جو ہیں وہ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ حصار میں آ جائیں گے اور برکتیں، رحمتیں ملیں گی۔ اب یہ کہ ہمارے کافی احباب یہ بھی پوچھیں گے کہ بھی اس کی مداومت کتنی کرنی ہے، بعد میں ہم اس کو کتنا پڑھ سکتے ہیں 10 دنوں کے بعد۔ تو ہر عمل کو تھوڑی تعداد میں پڑھ لیں، چاہے آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے 5 مرتبہ پڑھ لیں، 10 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس میں یکسوئی اور توجہ کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ تعداد جو ہوتی وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن مین چیز یکسوئی اور توجہ ہوتی ہے۔ جن احباب کی یکسوئی اور توجہ ہوگی، آپ نادی علی شریف کو صرف 10 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں گے تو اس کے برکتیں ملیں گی۔ اب جو بندہ بیٹھا ہوا ہے، تسبیح اس کے ہاتھ میں، اب وہ سوچ رہا ہے کہ بھئی گھڑی پہ ٹائم اتنا ہو گیا اور میرے پاس ابھی صرف 15 منٹ ہیں، تو میں جلدی اس کو 110 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں۔ اب اس کے جو ہے نا نظر گھڑی پر ہوگی اور جلدی وہ کوشش کرے گا پڑھنے کا، یہ یکسوئی نہیں ہے۔ یکسوئی وہ ہوتی ہے کہ آپ 10 مرتبہ پڑھیں کہ ایک لفظ جو ہے نا اس کے آپ کے برین میں چل رہا ہو، اس کی روحانیت آپ کے قلب میں اتری۔ اگر آپ 110 مرتبہ پڑھیں گے، توجہ نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ اس کا آپ کو 10 مرتبہ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ صرف 10 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کا 110 سے بھی زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ وہاں پر آپ کی یکسوئی و توجہ تھی۔ تو اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائے۔ اور اسی طرح بسم اللہ شریف کا عمل ہے، تو یہ 1900 مرتبہ پڑھیں گے 10 دنوں تک، 10 راتوں تک پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
اور جن احباب کے پاس ٹائم ہے تو وہ اس کو جو ہے نا وہ 19,000 مرتبہ روزانہ پڑھیں 10 دن یا 10 راتوں تک، تو الحمدللہ اس کے فیوز و برکات ملیں گے، برکتیں رحمتیں ملیں گی۔ اور اسی طرح سورہ یاسین شریف، اب سورہ یاسین شریف کو روزانہ 72 مرتبہ پڑھا جاتا ہے 10 دن یا 10 راتوں تک، ٹھیک ہے نا۔ تو 72 مرتبہ روزانہ نہیں پڑھ سکتے، 72 مرتبہ، تو آپ اس کو 41 مرتبہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں 10 دن 10 راتوں تک۔ سورہ مزمل شریف کو 117 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، تو آپ یہ 10 دن یا 10 راتوں تک پڑھ لیں۔ اسی طرح سورہ جن کو، سورہ جن جو ہے وہ 111 مرتبہ پڑھی جائے گی 10 دن یا 10 راتوں تک۔ تو یہ تمام وظائف جتنے بھی ہیں سب کی اجازت ہے، اللہ رب العزت سب کو برکتیں دے، روحانیت نورانیت عطا فرمائے اور بے شمار برکتوں سے نواز دے۔ تو اب یہ کہ اس کو جتنا ان تمام اعمال کو جتنا اب یکسوئی و توجہ سے کریں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ اب اس میں یہ کوئی نہ سوچے کہ لو جی ہم نے کون سا عامل بننا ہے، ہم نے کون سا پڑھائیاں کر کے بابے بننا ہے۔ تو دیکھیں ہماری خانقاہ کا بھی یہی ہے کہ ہم نے بابے نہیں کریٹ کرنے، ہم نے بابے نہیں بنانا، ہم نے ذکر کرنے والے جو ہے نا وہ ان کو ذاکرین کو بنانا ہے، جو ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو احباب ذکر کرتے ہیں وہ تو بے شمار برکتیں پاتے ہیں، جو عاملین ہیں ان کا تو مقصد ہوتا ہے نا کہ ہدف ہوتا ہے کہ ہم نے یہ پڑھنا ہے اور عمل کرنا ہے اور آگے علاج معالجہ کرنا ہے۔ باقی جو ہے وہ جو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ۔ اب اس میں ایک اور عمل بھی ہے، موعظتین، ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھیں گے، سورہ فلق سورہ ناس تینوں کو ملا کے، بسم اللہ سورہ فلق سورہ ناس تینوں کو ملا کے ایک مرتبہ ہوا۔ اب یہ آپ اس کو روزانہ 10 دن یا 10 راتوں تک 111 مرتبہ پڑھیں گے تو اس کی جو بڑی تعداد ہوتی ہے وہ 500 مرتبہ ہوتی ہے۔ اب 500 مرتبہ آپ اس کو کریں گے تو الحمدللہ اس کے فیوز و برکات ملیں گے۔ باقی عاملین کے لیے ہے، جو عاملین حضرات ہیں جو پہلے سے جنہوں نے ذکر کیا، جو راہ سلوک پر چل رہے ہیں، جو پہلے سے ہی روحانی معاملات میں ہیں، انہوں نے پہلے اعمال کیے ہوئے ہیں کافی، کسی نے 3 کیے ہیں، کسی نے 10 کیے ہیں، 15 کیے ہیں، 20 کیے ہیں، جتنے بھی آپ نے اعمال کیے ہیں، تو پھر عاملین یہ کوشش کریں کہ آپ مقصدہ کہ جتنے آپ نے اعمال کیے ہیں انہی کو رپیٹ کر لیں۔ اب آپ نے نادی علی شریف پڑھا تھا، جب آپ نے اس کا چلہ کیا تھا تو آپ نے 1100 مرتبہ پڑھا تھا، یا آپ نے 700 پڑھا تھا، یا پھر اس کی تعداد زیادہ تھی 3125 پڑھا تھا، یا آپ نے 2100 پڑھا تھا، یا پھر آپ نے جتنی بھی تعداد چلے کے دوران پڑھی تھی اتنی ہی تعداد 10 دن پڑھ لیں۔ تو اسی طرح چہل کاف، جب آپ نے چہل کاف کا عمل کیا تھا تو اس وقت آپ نے چہل کاف روزانہ 1100 پڑھا تھا، 700 پڑھا تھا، یا جتنا بھی اس وقت پڑھا تھا آپ نے اتنی تعداد میں 10 دن پڑھ لیں۔ اور اسی طرح دوسرے اعمال بھی ہیں، جتنے بھی آپ نے اعمال کیے ہوئے تو آپ سارے ہی اعمال جو ہے نا وہ اسی ترتیب سے ان کو رپیٹ کر سکتے ہیں۔ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کی بہت پیاری تصنیف، بہت پیارا کہہ لو کہ عمل، اسماء برہتیہ اور دعائے زجر، اس کتاب میں 2 اعمال ہیں، اسماء برہتیہ اور دعائے زجر، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں ہے کہ 2 اعمال ہیں، دونوں اعمال کی زکوٰۃ کا طریقہ اور اعمال بھی اس میں موجود ہیں، عمل بھی موجود ہے، اعمال بھی ہے، تعداد بھی ہے، طریقہ کار بھی ہے، سارا کچھ ہے الحمدللہ۔ اس میں نقوش، فلیتے، تعویذات اس میں موجود ہیں۔ تو جو احباب بھی یہ عمل کرنا چاہتے ہیں خانقاہ سے اس کی رجسٹریشن کروائیں گے، عمل کریں گے۔ تو جو عاملین حضرات ہیں، یہ خاص کر کے عاملین کے لیے ہیں، جو عاملین حضرات آئے دن دیکھتے ہیں کہ ہمارے مریض ہمارے پاس جادو کا آتا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اور جنات کا مریض آتا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو ٹائم بڑا لگتا ہے، بڑی دیر لگتی ہے۔ تو اس میں اسماء برہتیہ جو ہے، اسماء برہتیہ جادو کو اکھاڑ کے رکھ دیتی ہیں، جلا کے رکھ دیتی ہے، جادوگر کو تباہ کر دیتی ہے۔ اسماء برہتیہ میں یہ خوبیاں ہیں۔ تو یہ کہ اسماء برہتیہ کا عمل خاص کر کے جادو کے لیے ہے، اور دعائے زجر جنات کے لیے ہے۔ جنات کے لیے قہری عمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ دعائے زجر کا عامل، دعائے زجر کا عامل جہاں پر بھی جائے گا، جدھر بھی جائے گا، دور سے ہی پہچانا جائے گا، خاص کر کے جنات میں، کہ بھئی یہ بندہ جو ہے نا وہ قہری عمل کا عامل ہے، اب اس کو نہیں چھیڑنا، ٹھیک ہے نا۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمل ہے ہی بہت خطرناک۔ تو اب جو بھی بندہ جدھر سے بھی جائے گا، جہاں بھی جائے گا، یا وہ مریضوں کو دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے، وہ اپنی مسند پر بیٹھتا ہے اور اپنی خانقاہ میں بیٹھ کے علاج معالجہ کرتا ہے، تو جناتی مریض کو وہ کہہ لو کہ چٹکیوں میں حل کر لے گا۔ اور اسی طرح اپنا جادو کا مرض ہے تو جادو کے لیے اسماء برہتی ہے۔ یہ دونوں عمل بہترین ہیں، اور میری یہ خواہش ہے کہ میں ریکمنڈ بھی کرتا ہوں جتنے عاملین حضرات ہیں یہ دونوں عمل لازمی کریں، ٹھیک ہے نا۔ دعائے زجر آیت الکرسی جتنی ہے میکسیمم اتنی کو ہوگی، اور اسماء برہتیہ وہ چھوٹے ہیں، وہ تقریباً کہہ لو کہ آیت الکرسی سے بھی آدھا ہے۔ تو اب یہ کہ دونوں کے عمل آپ نے ایک مرتبہ کر لیے، اس کے بعد ورد میں رکھیں، اس کے نقوش فریتے تعویذات آپ جس کو دیں گے تو الحمدللہ آپ اس کا رزلٹ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے بھی ہمارے شاگرد ہیں جو بتاتے ہیں کہ حضرت ہم نے دعائے زجر کا عمل کیا ہوا، اس کے فیوز و برکات ایسے ہیں کہ جب ہم جس مسند پر جہاں پر بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی یعنی کہ مدامت کرتے ہیں، روزانہ بیٹھ کے پڑھائی کرتے ہیں یا پھر مریضوں کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ عامل وہ وہاں پر موجود ہے اور مدامت بھی وہیں پر کرتا ہے۔ تو جب مریض آتا ہے، مریض باہر سے جو ہے نا وہ پریشان کرتا ہے اپنے لاحقین کو جو اس کو ساتھ لے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ بھی ہم نے اس کے پاس نہیں جانا، وہ ضد بھی کرے گا، اڑی بھی کرے گا، لیکن جیسے ہی وہ اندر قدم رکھ لے گا تو بس پھر وہ اس کی جو ہے نا ایک بھی نہیں چلتی۔ جیسے ہی اس نے مسند کے اندر قدم رکھ لیا اس کے بعد وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ بڑے سے بڑا بھی جن، بڑے سے بڑے خبیث ارواح جس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں دعائے زجر کے، انتہائی جلالی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی اندر آئے گا فوراً حاضری ہو جائے گی، فوراً حاضر ہو کے وہ بولے گا بس حضرت مجھے معاف کر دو، میں جانا چاہتا ہوں، یا مجھے جلا دو یا بس کر دو، کیونکہ اس کی اتنی جلالت ہے کہ وہ اس کی گرمائش کو، اس کی جلالت کو وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ اور پھر اسی طرح یہ آپ جو ہے وہ خانقاہ سے لکھی ہوئی تحریری طور پر مریضوں کو ہم خود بھی دیتے ہیں پینے کے لیے، آپ بھی منگوا سکتے ہیں، تحریر لکھی ہوئی، اس کے نقوش جو پینے کے لیے خاص کر کے جناتی مریض کے لیے یہ لکھی ہوئی جو ہے نا وہ آپ زعفرانی سیاہی سے خود لکھ سکتے ہیں یا ہماری خانقاہ سے منگوا لیں۔ تو آپ یعنی کہ جناتی مریض کو دینے چاہیے، بس آپ جو تعویذات دیتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ یہ ساتھ میں پینے کے لیے دے دیں، دیکھیں مریض کا کیا حال ہوتا ہے۔ جنات اس کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، نہیں جو جائیں گے، جو اڑی کر جائیں گے یا رک جائیں گے وہ جل جائیں گے، ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں، کوئی رعایت نہیں۔ یہ ایسی دعا ہے، اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائے۔ تو اب یہ کہ محرم شریف کے اعمال مکمل یکسوئی کے ساتھ کریں، توجہ کے ساتھ کریں، اور پھر جتنی یکسوئی اور توجہ ہوگی، پرہیز ہوگا، اتنے فیوز و برکات ہوں گے۔ اب ہمارے احباب کہتے ہیں کہ لو جی ہم نے تو عمل بننا ہی نہیں ہے، ہم پرہیز ہمیں بھی ضروری ہے۔ تو دیکھیں پرہیز اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ نے عمل بننا ہے، اس لیے ہوتا کہ آپ کے باطن کو صاف کیا جاتا ہے۔ آپ گوشت کھاتے ہیں تو اس گوشت جب کھاتے ہیں تو اس کی کہہ لو کہ اثرات جسم میں نمودار ہوتے ہیں۔ تو اس میں چھوٹی سی مثال ہے کہ گرمیوں میں جس طرح آم کھاتے ہیں، ہم آم جب کھاتے ہیں تو آپ کے پسینے سے آم کی اسمیل آتی ہے، ٹھیک ہے نا، آتی ہے نا۔ تو یہی چیز ہے کہ جب ہم گوشت کھاتے ہیں تو جسم کے اندر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور پھر جسم کی جلد پر پسینے میں جو محسوس نہیں ہوتا لیکن وہ ہوتا ہے سارا کچھ، ٹھیک ہے نا۔ تو لہسن پیاز بھی اس لیے منع کیا جاتا ہے، اس میں اسمیل آتی ہے۔ تو اب یہ کہ جلالی و جمالی پرہیز کر کے کریں گے تو اس کے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ برکتیں دے، روحانیت نورانیت عطا فرمائے۔ جو احباب بھی یہ عمل کریں گے اللہ رب العزت سب کو برکتیں دے، سب کے لیے آسانی عطا فرما دے۔ تو اسی طرح سورہ فیل کا عمل کریں گے، سورہ فیل 111 مرتبہ پڑھیں گے، اور اسی طرح 700 مرتبہ پڑھیں گے، 1100 مرتبہ پڑھیں گے 10 دن یا 10 راتوں تک۔ اور ایک عمل، خاص عمل، جو لوگ کہہ لو کہ پریشانیوں میں اکثر رہتے ہیں اور دشمنوں میں گھرے رہتے ہیں، تو یہ کہہ لو کہ جس طرح انٹیلیجنٹ بندہ ہوتا ہے نا، انٹیلیجنٹ جو خفیہ ایجنسی کے بندے ہوتے ہیں، یہ وہ عمل ہے۔ سورہ لہب
آپ اس کو پڑھ لیں، آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ جہاں پر بھی رہیں گے، جدھر بھی رہیں گے نا، تو وہ آپ کو کوئی شر نہیں پہنچا سکتا، آپ کو کوئی آپ کے ساتھ برا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح وہ عام کپڑوں میں ہوتے ہیں لیکن وہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس ہر چیز ہوتی ہے، لیکن دیکھنے والا عام بندہ ہوگا، لو جی یہ تو عام بندہ نظر آتا ہے، اس میں تو کچھ چیز نہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کیا کیا تربیت ہوتی ہے۔ تو یہ عمل بھی انسان کو اسی طرح بنا دیتا ہے کہ جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر پڑھ رہے ہیں، جہاں پر آپ رہتے ہیں، تو دشمن جو ہے نا وہ آپ کو ہاتھ نہیں ڈالے گا، لیکن جس دن اس نے ہاتھ ڈال لیا پھر اس کے لیے جگہ نہیں ہے بھاگنے کی، چھپنے کی جگہ نہیں ہے، پھر وہ بھاگ نہیں سکتا، چھپ نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کو سبق ایسا ملے گا کہ وہ پتہ چل جائے گا کہ میں نے کس کو ہاتھ ڈالا ہے، چاہے وہ عامل ہو چاہے وہ جن ہو۔ تو سورہ لہب جو ہے، سورہ لہب آپ نے پڑھنی ہے روزانہ 360 مرتبہ، اور اس سے بڑی تعداد ہے 500 مرتبہ، بس اس سے زیادہ نہیں پڑھنی۔ اس کی جلالت جب آتی ہے تو وہ بندہ برداشت نہیں کرتا، لیکن میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے گا، تو آپ نے 500 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے پڑھنی ہے 10 دن یا 10 راتوں تک۔ ہر عمل کے پہلے اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 3 5 7 مرتبہ، 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، پھر آپ نے پورا عمل کر لینا۔ موعظتین میں آپ کو ہر مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی پڑے گی، باقی اعمال میں اسی طرح 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پوری تعداد کر کے اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ درود شریف پڑھ لیں، اول آخر مراقبہ کریں۔ تو مراقبے کے لیے ہمارے اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہے، اس میں پوری مراقبے کی ترتیب بتائی ہوئی ہے، شروع سے لے کے کہ مراقبہ کس طرح ہوتا ہے۔ تو مراقبہ جو ہوتا ہے وہ اس لیے ضروری ہوتا ہے عملیات میں اور روحانیت میں، راہ سلوک کے پہ جو چل رہے ہیں ان کے لیے مراقبہ عمل سے زیادہ ضروری ہے۔ جو ہم پڑھائیاں کرتے ہیں، جو ذکر اذکار کرتے ہیں، عمل کی اگر آپ کو ہم 10% نمبر دیں، 10 نمبر دیں کہ بھی 10 نمبر اس کے ہیں، تو اس کے 50 نمبر ہوں گے، کیونکہ مراقبہ جو ہے نا وہ جب آپ پہلے کریں گے تو آپ کا کنیکشن آپ کے مرشد کے ساتھ جڑ جائے گا، آپ کی تاریں جو ہے نا وہ ٹرانسفر یا بجلی کے تاروں کے ساتھ آپ کا جڑ جائے گا، تو کرنٹ آپ کو آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ پڑھائی کریں گے تو آپ کی نگاہ، آپ کی نظر آپ کے مرشد کی طرف ہوگی، تو اس کی مرشد کی طرف سے بھی آپ کے اوپر شفقتیں ہوں گی۔ جب اول آخر کریں گے، لاسٹ میں کریں گے، تو وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے تو وہ خاص ایک کہہ لو کہ مقام ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، ایک گھڑی ہوتی ہے وہ خاص، کہ اس وقت جب آپ کا عمل مکمل ہوتا ہے تو اس وقت روحانیت کو سمیٹا جاتا ہے، روحانیت کو ایک کہہ لو کہ نور کی طرح سمیٹا جاتا ہے۔ جب آپ مرشد کی طرف مراقبہ کرتے ہیں، مرشد کی طرف توجہ کرتے ہیں، تو وہ ساری کی ساری روحانیت آپ کے اندر چلی جاتی ہے، آپ کے قلب میں منتقل ہو جاتی ہے، آپ کے سینے میں منتقل ہو جاتی ہے۔ لیکن اب جب ہم مراقبہ نہیں کرتے تو وہ پھر روحانیت ہمیں وہ ملتی نہیں ہے، وہ اس کا فائدہ اتنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے رمضان شریف ہے کہ پورے روزے، ہم پورے مہینے روزے رکھتے ہیں، تو آخری جو رات ہوتی ہے 29 کی رات، تو یہ اجرت کی رات ہوتی ہے، اس دن ہمیں اجرت ملنی ہوتی ہے، اسی دن ہم غافل ہوتے ہیں، اس دن شوق اپنا جشن منا رہے ہوتے ہیں، سڑکوں پہ ادھر ادھر کے بھی چاند نظر آ گیا، بڑا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم عمل کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، جب ہم نے عمل مکمل کر لیا ہے، اس کے بعد مراقبہ کریں گے، تو وہ گھڑی، وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو آپ کا مرشد، آپ کا سلسلہ، آپ کے بزرگان آپ کو عطا کرتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ مراقبہ نہیں کرتے، غافل ہو جاتے ہیں، لو جی مراقبہ عمل پورا کر لیا، تھک گئے، جسم میں درد ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، بس وہ ویسے ہی اڑ جاتے ہیں، درود شریف بھی نہیں لاسٹ میں پڑھتے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کا عمل بے سود ہے، بے فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت برکتیں دے، آسانیاں عطا فرمائے۔ تمام احباب کو میری طرف سے اجازت ہے، لازمی ان اذکار کو، ورد و وظائف کو کریں، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔